بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین۔ السلام علیکم۔ حسینی پوڈ کاسٹ کی سیریز آل یاسین کے پہلے ایپیسوڈ میں آج اور ہمارے ساتھ پروفیسر کاظمی صاحبہ ہے اور ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے اور یہ ان کا جواب۔ پہلا سوال یہ ہے کہ رسول اکرم کے اجداد پہ کچھ روشنی دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد کہ ایک اتنی بہترین سیریز لے کر آپ آئے ہیں اور اس کا پہلا ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ کہ یہ جاری و ساری رہے گا۔ پہلا سوال جو آپ نے مجھ سے کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد پہ کچھ روشنی ڈالی جائے۔ دیکھیں، اگر اجداد سے آپ مراد یہ کرتے ہیں کہ امیڈیٹلی پریسیڈنگ جو جنریشنز ہیں ان کے، تو یہ سارے نام کتابوں میں موجود ہیں، ہسٹری میں موجود ہیں، اور ان کے کنٹریبیوشن جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ ان کی شخصیات اور شخصیات کی وجہ سے جو فلاح لوگوں نے پائی ہے وہ بھی موجود ہے۔ ان کی لینیج تو ہم ٹریس کرتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، کہ جو اللہ کے نبی ہیں، جو صاحب شریعت نبی ہیں، اور اللہ نے جن کو اس فضل و کرم سے نوازا کہ ان کے 2 بیٹے نبی بنے، انبیاء بنے۔ تو آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ رسول اکرم کے اجداد جو امیڈیٹلی پریسیڈنگ جنریشنز ہیں، تو اگر ہم 7 پشتوں کی بات کریں تو ان کے نام ہم سب کو یاد ہونے چاہیے۔ مثلا جیسے بات شروع ہوتی ہے جناب مرہ کے نام سے، اور اس کے بعد جناب کلاب کا نام آتا ہے، اور پھر قصی کا نام آتا ہے، اور پھر جناب عبد مناف کا نام آتا ہے، اور پھر جناب عبد المطلب، اور پھر جناب عبداللہ، اور بالآخر اللہ کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عرض یہ میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں کہ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کے کنٹریبیوشنز کیا رہے ہیں، you will be absolutely thrilled to know کہ ہر کسی نے اپنے زمانے کو سب سے بہترین سوسائٹی بلڈنگ کا ایک تحفہ دیا۔ یعنی یہ ایک ایکسیڈنٹل بات نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نیشن بلڈر بن کر اٹھے۔ دنیا میں جن لوگوں نے اپنا امپیکٹ چھوڑا ہے اس میں سے سب سے زیادہ قوی جو نام ہے وہ ہمارے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ فہرست ہم نے نہیں بنائی، یہ لسٹ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی بنائی ہوئی ہے کہ جن کا نہ ان پر عقیدہ ہے نہ خدا پر عقیدہ ہے، البتہ کہ وہ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے۔ they cannot deny the impact and the strength of his impact even on the lives of people today. Now what is the reason? اکثریت جو ہے امت کی، اس کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہے، اتنی بڑی ڈس سروس کی گئی ہے اس کے ساتھ کہ اجداد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسی باتیں کہی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک کنفیوژن ہے، ایک ایمبیگیٹی ہے کہ جو کریٹ کر دی گئی ہے ان کے مذہب کے اعتبار سے، ان کے عقائد کے اعتبار سے، اور وہ کس درجہ کہاں تک کے مسلمانوں کی نظر میں ایتھیکلی مسلم تھے یا نہیں تھے، ٹیکنیکلی مسلم تھے یا نہیں تھے، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ ناظرین سے بھی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہم جانتے ہیں، ہم اس بات سے واقف ہیں کہ جب بھی کوئی مذہب دنیا میں کہیں جس کے ماننے والے ہوتے ہیں، ویسے تو مذہب ایک ہی ہے دین اسلام کا، باقی جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، وہ یا اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے یا بدلی ہوئی شکل ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مذہب ہوتا ہے، دیکھیے ایک کمیونٹی جب ٹو دا فور آتی ہے، جب ایک کمیونٹی بنتی ہے تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اسپرچول ڈسکورس اور ایک ہے پولیٹیکل ڈسکورس۔ تو جو اسپرچول ڈسکورس ہوتا ہے دیٹ ڈیلز ود دا پرسن اینڈ دا پرسنالٹیز، جن کے ارد گرد ساری ایتھیکیلٹی، ساری شریعت، سارے ویلیوز، سب کچھ جہاں سے ابھرتے ہیں، ویئر دا فاؤنٹین ہیڈ آف دا بیسس آف دیٹ فیتھ، ٹھیک ہے۔ اور پولیٹیکل ڈسکورس تب آتا ہے کہ جب یہ مذہب عروج پر پہنچ جاتا ہے، کمال پر پہنچ جاتا ہے، جب اس کی طاقت کو لوگ تسلیم کر لیتے ہیں۔ میں 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے دوں گی کہ کس طرح سے رومن امپائر نے حضرت عیسیٰ کو اپنا برانڈ امبیسڈر بنا لیا۔ They turned the entire faith
into a means of gaining even more power and wealth. ٹھیک ہے, تو یہ چیز اسلام کے ساتھ بھی ہوئی کہ جب نیشن بلڈنگ ہو گئی اور جب کمال اوج پر مسلمانوں کا نام پہنچ گیا, جب اسلام کی عزت زمانے میں قائم ہو گئی, تو لوگوں کو نظر آنے لگا کہ یہ کتنا مال ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے, کتنا اقتدار ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے, کتنی زیادہ قوت و طاقت ہمارے ہاتھ میں اس وقت ہے. اور یہ ساری چیزوں کو, ان ساری چیزوں کو جب آپ اس لینس سے دیکھیں کہ پولیٹیکل اور اسپرچل نیریٹیوز کو جب آپ علیحدہ کیجئے گا, تو آپ کی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ فیتھ چھن کر کہاں سے آتا ہے. اور فیتھ بالآخر, ایمان بالآخر اس چھوٹے سے گروپ کے پاس ہے, اس چھوٹی سی مائنورٹی کے پاس ہے کہ جو اس پورے پولیٹیکل ڈسکورس میں کہیں پر جس کا کیریکٹر اساسینیشن کر کے یا جسے ان امپورٹنٹ جتلا کر کے ایک کنارے کر دیا گیا ہے. تھینکس الاٹ فار دس ایکسپلینیشن. تو اگلے سوال تک ہم لوگ بڑھتے ہیں. جی بالکل. تو آل عمران کون تھے؟ اچھا, یہ آل عمران کے جن کے نام پر ایک سورہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ نے عمران کی آل کو, ان کی پروجینی کو اللہ نے اتنا اہم جانا, اور اللہ خود قرآن مجید میں کہتا بھی ہے, آیت ہے موجود کہ جہاں اللہ اعلان کرتا ہے یحسبون الناس ما آتاکم اللہ من فضلہ, کہ ہم نے عطا کر دیا اپنے فضل سے آل عمران کو کتاب اور حکمت اور ملک عظیم. اور جو حسد کرنے والے لوگ ہیں, جو حسد کرنا چاہتے ہیں عوام الناس میں سے, وہ ان سے حسد کرتے رہے تو کریں, اس لیے کہ ہمیں جو عطا کرنا تھا سو ہم نے کر دیا. تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے آل عمران کو سنگل آؤٹ کیا ہے فرام ایوری ون ایلس. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر ناس یعنی جو کامن لوگ ہیں, جو آرڈینری لوگ ہیں, اگر وہ ان سے حسد کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں, لیکن ہم نے جو عطا کر دیا سو کر دیا, اپنے فضل سے ہم نے جو دے دیا سو دے دیا. وہ کیا ہے؟ کتاب ہے یعنی قرآن مجید ہے, حکمت ہے the character, the مصداق or the equal or the visual tangible representation of whatever the Quran wants. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کر دیا. انشاءاللہ ملک عظیم پہ بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن آل عمران چونکہ آپ نے پوچھا ہے, لیٹس ناٹ ڈائگریس, یا وہ یہ ہے کہ آل عمران اگر آپ دیکھیں تو آل کے پہلے ہم تلاش کریں نا کہ عمران کہاں ہے, جی ہے نا. اسلامک ہسٹری میں, اسلام کی جو تاریخ ہے, اس میں ہمیں اہم جو عمران ہیں وہ 3 نظر آتے ہیں. ایک وہ عمران ہے کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد ماجد ہیں. ایک وہ عمران ہے کہ جو جناب مریم کے والد ہیں, اور ایک وہ عمران ہے کہ جو جناب ابو طالب ہیں, کیونکہ جناب ابو طالب کا لقب, ان کی کنیت ابو طالب ہے, the father of Talib, the first son that he had, اور ان کا اصل نام عمران ہے. اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے نہ صرف یہ کہ آل عمران کو مینشن کیا قرآن مجید میں, بلکہ اتنے عجیب انداز سے یہ کہتا ہے کہ اگر دنیا جلنا چاہتی ہے تو جلتی رہے, اگر عوام الناس کی یہ قسمت ہے کہ وہ ان سے حسد کرے تو کرتے رہے. تو ہم نے جنہیں عطا کر دیا سو کر دیا. عوام الناس آر ناٹ کانسٹنٹ, لیکن عطا کانسٹنٹ ہے. یاد رکھیے, عوام الناس آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے, اللہ کا دیا ہوا ملک عظیم قائم رہے گا, ہے نا, کیونکہ اللہ نے جیسے دیا ویسے ہی قائم رہے گا. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے وہ آل عمران کہ جس کو اللہ اس قدر اسپیشل طریقے سے لوگوں کو پریزنٹ کر رہا ہے, اور گویا کہ اس نے ریاکشن میں یہ کہا ہے کہ تم جن کو ہم بھیجتے ہیں آل عمران میں جو ہیں ان سے تم حسد کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو. ہمیں اس کی پرواہ ہرگز نہیں ہے, ہمیں اس کا بودریشن نہیں ہے. ہم نے تو عطا کر دیا, ہم نے تو عطا کر دیا. اب تم مانو تو تمہاری فلاح ہے, نہ مانو تو تمہاری سزا ہے. سیدھی سی بات ہے. تو آل عمران, اب دیکھیے کہ جناب مریم کے جو والد ہیں عمران, آپ کو پتا ہے جناب مریم کا ایک بیٹا اللہ نے نبی بنا کر بھیجا کہ جو جناب عیسیٰ ہیں, چوتھے آسمان پر زندہ ہیں اور گواہ بھی ہیں, شاہد بھی ہیں, اور جب آئیں گے تو اس وقت آئیں گے کہ جب مہدی برحق اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا. اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہ.
تو لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ آل عمران ان سے مراد نہیں ہے. اور اگر وہ آل عمران کے جو حضرت موسیٰ کی نسل سے چلے، اگر ہم ان کو کاؤنٹ کریں، because there are people in the Jewish community and religion all over the world جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا اللہ نے سورہ آل عمران اتارا ہے یا ان کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے انہیں جو عطا کر دیا اپنے فضل و کرم سے؟ نہیں، اس لیے کہ ان کا فیت تو وہ فیت ہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کچھ کہتا ہے نا. انہوں نے تو دشمنی بنا رکھی ہے نبی سے اور جو نبی کے وسیعین ہیں ان سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی تعریف اللہ یہاں نہیں کر رہا. تو پھر بالآخر عقل یہ گواہی دیتی ہے کہ ایک ہی عمران ہے کہ جس کی آل کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں کتاب بھی دے دی اور ہم نے تمہیں حکمت بھی دے دی اور ہم نے تمہیں ملک عظیم بھی دے دیا. تو یہ آل عمران اولاد جناب ابو طالب علیہ السلام ہے. ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ آل یاسین کون ہے؟ جی، اب ہم سوال آپ کا بہت ہی ریلیونٹ یہ کوسچن ہے کہ آل یاسین کون ہے. میں نے ریکارڈنگ کے آغاز میں، پروگرام کے آغاز میں آپ سے یہ کہا کہ آل یاسین وہ ہے کہ جو یاسین کی آل میں سے ہے اور جن پر ہم زیارت بھیجتے ہیں. وہ زیارت حدیث قدسی میں اتری ہے، معصومین کی زبان سے ہم تک آئی ہے، تربیت کی ہے ائمہ نے، تب جا کر یہ زیارت ہمارے پاس ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو بھی امام زمان سے عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہو تو وہ زیارت آل یاسین شب جمعہ میں یا جمعہ کے روز ضرور پڑھے. اور اس کی بڑی تاکیدیں ہیں کہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ انسان ضرور اس زیارت کو پڑھے. تو اتنے فوائد کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے آل یاسین کو نا، ہی سنگلنگ آؤٹ آل عمران اور پھر آل یاسین. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ رسول کی آل یاسین کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جس کو اللہ نے پکار کر کہا کہ ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے، ہم نے تمہارا استفاء کیا ہے. we've chosen you, we have anointed you, we have selected you, you are the focus and the center of all my love and attention. کون ہو تم؟ یاسین ہو تم. ہاں، اور اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ آل یاسین یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں سے مراد ہے آل یاسین. اب یہ دیکھیے کہ ازرو قرآن اولاد پیغمبر کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے جب رسول اکرم کو اولاد دی تو مکہ میں رسول اکرم کے 4 بیٹے تھے. جی 4 بیٹوں سے اللہ نے نوازا. and they all died in their infancy. سب کی جو رحلت ہے ان کے بچپن میں ہو گئی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب چوتھے بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا، جب انہیں دفنا کر آپ قبرستان سے واپس آ رہے تھے تو لوگوں نے، آپ کے دشمنوں نے خوش ہو کر سیلیبریٹ کر کے آپ کو ابتری کا تانا دیا. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کو کیا کہا کہ آپ ابتر ہیں، یعنی آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. اور اسی کے جواب میں اللہ نے سورہ کوثر کو نازل کیا کہ جہاں اللہ کہتا ہے اِنَّا شَأْنِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا دشمن ہے کہ جو بے اولادہ رہ جائے گا، ہم تمہیں کیا عطا کریں گے؟ ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے. تو اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آل یاسین کیا ہے تو پہلے ہم ذرا یہ سمجھ لیں کہ کوثر کیا ہے. کہ اللہ نے ایک اولاد دی اور یہ جبر مشیت ہے اور یہ ضد ہے پروردگار کی کہ دونوں جہان میں جو سب سے عظیم ترین خاندان ہے اللہ اس سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چلانا چاہتا ہے. بیوی کی عظمت پر ایک درود ہم پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کر آ کر رکتی ہیں کہاں پر؟ ذات
फातिमा ज़हरा, ज़ात सैयदतुन निसाइल आलमीन, ज़ात उम्मे अबीहा, ज़ात हमसरे अली मुर्तज़ा, ज़ात मादर हसनैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, कि इस बीबी के आने के पहले अल्लाह ने एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन किया कि हम जब तुमको अता करेंगे तो कुछ ऐसा अता करेंगे कि जो हमने पहले तुम्हें नहीं दिया, और जिसको सब कुछ दे चुका हो उससे ये कह रहा है कि जो हमने तुम्हें पहले कभी नहीं दिया। अगरचे दिया होता तो झूम के देने वाला ना कहता ये हमारा आपका देना नहीं है, ये अल्लाह का देना है, तो वो झूम कर ये नहीं कहता कि हमने अता कर दिया, इन्ना अतैना कल कौसर। और वही जो कहता है कि इतनी देर तक जब तुम कयाम करते हो मेरे हबीब, और जो तुम्हारे पैरों में ये वर्म आता है, इसे हमें तकलीफ होती है, तो किल्लत करो, इतनी देर तक कयाम न करो, किल्लत करो, shorten the duration of the effort that you're putting in for me and in my praise। और यहाँ क्या कह रहा अल्लाह, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आ जाओ मुसल्ले पर, आमादा हो जाओ और कुर्बानियां दो। क्यों? हमने वादा कर लिया, इन्ना शाने का हुवल अब्तर, कि तुम्हारा दुश्मन जो है वो सजा का मुस्तहिक ऐसा होगा कि अल्लाह उसे बे औलादा और अब्तर करार दे देगा। यानी अल्लाह ने बता दिया कि सबसे बड़ी नेमत ही यही है कि आल रहे, बेहतरीन रहे, अफजल तरीन रहे, जारी और सारी रहे, और सबसे बड़ी सजा ही यही है कि उसके बाद उसका कोई नाम लेने वाला ना रहे। तो आप देखिए कि दुश्मनाने अहले बैत का, दुश्मनाने रिसालत का अगर कोई नमूना, कोई नस्ल, कोई बाकी हो कहीं जो फख्र से ये कहता भी हो, लेकिन हमें पता है कि कौसर का मिज़दाक जो 12वां है, आखिरी, वो अभी भी पर्दे गैबत में है, और हम उसकी सलामती की दुआ करते हैं और उसके ज़हूर की। तो आले यासीन फिर वो है कि जो औलाद अली व फातिमा है। अब आप मुझसे ये भी सवाल कर सकते हैं ना कि औलाद अली व फातिमा टेक्निकली कैसे क्वालिफाई करते हैं औलाद पैगंबर कहलाने पर? जो बेटे हैं इमाम हसन हुसैन के, जिनसे नस्ल चली है इमामत की, आपको पता है ना कि हमारे जो चौथे इमाम हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये किनके बेटे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, है ना। और इनका जिनसे अक़द हुआ, जो मादर बनी किनकी? 5वें इमाम अलैहिस्सलाम की। तो ये किनकी बेटी थी? इनका नाम था जनाबे फातिमा बिनते हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि यहाँ से ये जो प्रोजेनी है ये है। और आले यासीन यानी आइम्मा मासूमीन इसलिए कि अज़रुए कुरान मुबाहला की आयत में ये मौजूद है कि जहाँ पर अल्लाह ने कहा अबना अना व अबना अकुम, हम हाथ जोड़कर कहें कि परवरदिगार, मक्का में 4 बेटे देकर तूने ले लिए, मदीना में एक बेटा था कि जो हुसैन पर इब्राहिम नाम का अल्लाह ने, तो ये बता कि बेटी एक रह गई और तू कहता है कि अपने बेटों को लेकर आ। किसी ऐसी चीज की डिमांड खुदा क्यों करेगा कि जो उसने रसूल को दी नहीं है? कि जबकि इज्जत का सवाल है, तो दूसरे दिन पूरे जमाने के सामने कयामत तक इस बहस को अल्लाह ने क्लोज कर दिया कि अगर तुम्हें फर्जंदान रिसालत तलाश करने हैं, अगर तुम्हें औलाद पैगंबर तलाश करनी है, तो देखो कि वो कहाँ है। मुबाहिला में नजर आएंगे आपको कि हाथ थाम कर अबना अना की मंजिल पर हसनैन शरीफैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वहां पर मौजूद है। अब जाहिर सी बात है कि जो उनसे चलती हुई आल है 12वें रहबर तक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, वो है आले यासीन कि जिनकी जात पर दुरूद व सलाम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी शुक्रिया इन सवालात के लिए, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये सीरीज इसी तरह से जारी और सारी रहे, कि जिंदगी में एक ही अच्छा काम है, एक ही कार्य खैर है कि जिसकी अज्र और जिसकी जजा का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, वो जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद है। इंशाल्लाह इल्म का ये फरोग आपके पॉडकास्ट से जारी और सारी रहे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी और आपकी टीम के लिए। शुक्रिया। वस्सलाम।